اللہ رب العزت تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیات کو۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھو۔ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو اب وسیلے وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تمہیں اپنے سامنے طویل سجدے کرنے کا موقع دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری دعا کے مطابق تمہاری تقدیر بدلنے کے لیے راضی ہو۔ اگر وہ تمہاری ہر بات سن کر اس کا جواب دے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہاری ذات سے بہت زیادہ خوش ہو۔ اگر وہ تمہیں تمہارے جائے نماز پر بہائے جانے والے آنسوؤں کے بدلے تمہاری رضا دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اسے تمہارے مانگنے کی ادا پسند آ گئی ہو۔ اگر وہ تمہاری دعاؤں کو ٹال رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے دعا کی قبولیت کا صحیح وقت نہ آیا ہو۔ اگر وہ تمہاری خواہش تم سے دور کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو اور اللہ تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ نوازنے کی تدبیر کر رہا ہو۔ اللہ جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے ہی اپنی رضا میں راضی ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ ہر منصوبہ پہلے سے ہی تیار ہے، بس ہر کام کے ہونے کا وقت مقرر ہے۔ کسی کو اللہ جلدی ہی اپنے قریب کر لیتا ہے اور کسی کو مختلف مراحل سے گزار کر، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم دنیاوی خواہشات سے دور اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے جڑنے کے لیے انسان کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ ٹوٹ کر بکھر نہیں جاتا، جب تک اس کی آنکھوں میں دنیا میں آنے کا اصل مقصد رونما نہیں ہو جاتا، جب تک وہ یہ نہیں سمجھ لیتا کہ اللہ سے زیادہ اسے کوئی محبت نہیں کرتا، جب تک وہ دین اور دنیا کو بیلنس نہیں کر لیتا، تب تک انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ ایک اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنے سے اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ کبھی کبھی اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس دعا کے مقدر کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، کیونکہ بادشاہوں کو بھی اللہ پاک دیتا ہے۔ خدا کا خوف لازم کر، خدا کے سوا کسی سے نہ ڈر اور نہ ہی اس کے سوا کسی سے امید رکھ۔ اپنی تمام حاجتیں اللہ ہی کو سونپ اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کر۔ جو مانگنا ہو اسی سے مانگ، اس کے سوا کسی سے مدد تقیہ نہ کر۔ اللہ بڑی عزت و جلال والا ہے۔ توحید کو مضبوط پکڑ، توحید کو لازمی پکڑ، دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران ہو جاؤ گے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ نیک نیت سے مانگ کر تو دیکھو، آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب کہتے ہیں اللہ مدد۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ انسان غیبی نصرتیں اور مدد تب تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں غیروں کی ہدایت کی تمنا نہ ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ دین سے شکوہ ہونے لگے، یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ یہ شیطان کا پہلا وار ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو مایوسیوں کے اندھیرے میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ اسی لیے قسمت سے شکوہ نہ کریں اور امید کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں۔ وہ چاہے تو سب کر سکتا ہے۔ توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنا خوب جانتا ہے۔ وہ پاک ذات ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ اگر تم سے کچھ دور کرتا ہے تو ہزاروں ایسی چیزوں سے نوازتا ہے جس کے ہم قابل نہیں ہوتے۔ اس کے بہتر تو بہتر، بہترین ہماری سوچ بھی کبھی نہیں سما سکتا۔ تو اگر تم اب بھی اذیت میں ہو اور ماضی کو بھول نہیں پا رہے تو جان لو کہ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ امتحان تب مکمل ہوگا جب تم اپنی چاہ پر صبر کرنا اور اللہ کی چاہ پر شکر کرنا سیکھ جاؤ گے۔ میرے پیارے اللہ، کبھی کبھار میں نہیں جان پاتی کہ ان مشکل حالات کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہے، لیکن مجھے آپ پر یقین ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گے جو میرے لیے بہت بہترین ہے۔ آپ مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تم اپنے دکھ درد گنتے ہو لیکن نعمتیں نہیں دیکھتے۔ وہ چاہتا تو تمہیں اس دلدل میں گرنے دے جو تمہیں سونے کا کوئی کنواں لگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو تمہیں اسی طرح ذلت سے دوچار کرتا جو حد سے گزر جانے والوں کا وہ کرتا ہے۔ تمہیں اس نے دوسرا موقع دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ زندگی ہر ایک پر مہربان نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے۔ آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کرے، ثابت قدم رہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔